انہوں نے ڈیجیٹل سسٹم ایجاد کیے جو آج بھی استعمال میں ہے۔ سومر اور اکاد کی کہانی، تاریخ کی قدیم ترین تہذیبیں۔ میسوپوٹیمیا کے باشندوں نے قدیم اور سب سے پہلے ایک اعلیٰ درجے کی تہذیب کی تشکیل دی جس میں قدیم لکھنے کے نظام، آرٹس، فن تعمیر، فلکیات، ریاضی اور حل، سیل بوٹ اور ڈیجیٹل سسٹم جیسی ایجادات شامل ہیں۔ وہ سمریائی باشندے تھے جنہوں نے لگ بھگ 7000 سال پہلے میسوپوٹیمیا کو تہذیب کا گہوارہ بنایا تھا، اگرچہ ان کی اصلیت معلوم نہیں ہے۔ جیسا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اناطولیہ سے آئے تھے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ہندوستانی نژاد یا قفقاز سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے جو تہذیب بنائی تھی اس کے آثار آج بھی سمریائی باشندوں کی ترقی اور تہذیب کی گواہی دیتے ہیں۔ جہاں تک اکادیوں کے جانشینوں کی بات ہے تو انہوں نے تاریخ میں پہلی مشہور سلطنت کی بنیاد رکھی اور اپنی ایک زبان تیار کی، پھر ان کی تہذیب پرسرار وجوہات کی بنا پر منہدم ہو گئی۔ ان میں سے ایک موسمیاتی تبدیلی یا کسی بڑے شہاب ثاقب کے گرنے کی وجہ بھی ہو سکتا ہے۔ ان دو تہذیبوں کے عروج و زوال کی تاریخ جاننا دلچسپ بات ہے جس نے ہزاروں سال پہلے آج تک اپنا نشان چھوڑ دیا تھا، لہٰذا ہم نے آپ کے لیے سمریائی اور اکادیوں کی ایک مختصر تاریخ اکٹھی کی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے تہذیب کا گہوارہ تخلیق کیا تھا، لیکن بدقسمتی سے سمریائیوں کی اصل آج تک ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ وہ اپنے آپ کو سلگیگا کہتے تھے جس کا مطلب ہے بلیک ہیڈ یا گنجا سر، اور ان کا ملک کینگی جس کا مطلب مہذب زمین ہے۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ سمریائی باشندے اناطولیہ موجودہ ترکی سے آئے تھے، جبکہ دوسرے تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ وہ ہندوستان سے آئے تھے اور کاکیشین نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ سمریائی تقریباً 3500 قبل مسیح میں موجودہ عراق بابلونیا کے جنوبی حصے میں آباد ہوئے تھے۔ آزاد اور خود مختار شہروں کا ایک گروہ سمریائی کی تہذیب جو میسوپوٹیمیا کے قدیم یونانیوں کے نام سے ابھرا تھا تقریباً 3000 سال تک قائم رہا تھا۔ تقریباً 3500 سال قبل مسیح کے آغاز سے سمریائیوں نے دیواروں والے شہروں کی تعمیر شروع کی جس میں سمریا ریاست کا دارالحکومت ار بھی شامل تھا۔ ان شہروں میں سے ہر ایک میں عوامی سہولیات، بازاریں، ورکشاپیں اور پانی کے جدید نظام شامل تھے، اور اس کے آس پاس دیہات اور زرعی زمینیں شامل تھیں۔ سیاسی طاقت اصل میں شہریوں کی تھی، لیکن جیسے ہی مختلف شہروں کے مابین مقابلہ بڑھتا گیا، ہر شہر نے اپنا اپنا سرکاری ادارہ اپنایا۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ہر شہر میں کسی مقامی دیوتا یا دیوتاؤں کے گروہ کی حکمرانی ہوتی تھی، اور مختلف سمریائی شہروں میں فن تعمیر پر مندروں کا غلبہ تھا۔ سمریائیوں کی تہذیب کا سب سے مشہور مندر زیگر گورات تھا جو اہرام کے سائز والے چھتوں کی شکل میں اینٹوں سے تعمیر ہوا تھا، اور اس میں 3 منزل تھیں اور اس کی اونچائی 15 میٹر تھی۔ یہ مندر مندروں کے ایک گروہ پر مشتمل تھا۔ شاہی محل کے علاوہ ایک اور عمارت بھی تھی۔ اس عمارت کے اوپر شہر کے دیوتا کے لیے ایک مندر بھی تھا۔ سمریائی ثقافت متعدد معیارات تیار کرنے والے پہلے لوگوں میں سے ایک تھی جو تہذیب کے وجود کی خصوصیات کی تصدیق کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ انہیں قانونی کوڈز اور قمری تقویم بنانے کے ساتھ ساتھ حل اور سیل بوٹ ایجاد کرنے کا سہرا دیا جاتا ہے۔ سمریائیوں نے 60 نمبر پر مبنی ایک عددی نظام تیار کیا جو اب بھی سیکنڈ اور منٹ کی تعداد کی پیمائش کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تاہم سمریائیوں کی سب سے مشہور میراث ان کا تحریری نظام ہو سکتی ہے۔ سمریائی باشندوں نے ایک سب سے قدیم تحریری نظام ایجاد کیا جسے کینی فارم کہا جاتا ہے۔ یہ ایک قسم کی تحریر ہے جسے لکڑی کی کیل سے نم مٹی کی گولیوں پر کندہ کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد مٹی کی یہ گولیاں متن کو محفوظ کرنے کے لیے دھوپ میں خشک کرنے کے لیے رکھ دی جاتی تھیں۔
ان میں سے لاکھوں کی تعداد میں گولیاں محفوظ رہ گئیں، جس نے ایک ایسا دروازہ کھول دیا جس کے ذریعے سامرائی ثقافت، معاشیات، قانون، ادب، سیاست اور مذہب کے بارے میں جانا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگلے 3000 سالوں میں سامرائی لکھنے کے نظام نے خطے میں متن کی طرز کو متاثر کیا۔ سب سے قدیم کینیفارم لکھاوٹیں آج کل جنوب مشرقی عراق میں پائی گئیں اور یہ تحریریں تقریباً 3000 قبل مسیح کی ہیں، جبکہ کینیفارم رائٹنگ سسٹم ابتدا میں صرف سامرائی استعمال کرتے تھے، لیکن بعد میں پڑوسی انسانی گروہوں نے اسے اپنانے میں زیادہ وقت نہیں لیا۔ 2500 قبل مسیح میں اکادین ایک سامی بولنے والے جو شمالی سیمر میں آباد تھے، انہوں نے اپنی زبان کی تشکیل کے لیے کینیفارم تحریر کا استعمال شروع کیا۔ تاہم تقریباً 2300 قبل مسیح میں اکادی خاندان کے غلبے کی وجہ سے سامری زبان کی قیمت پر اکادی زبان کا قیام عمل میں آیا، جو میسوپوٹیمیا میں بنیادی زبان کی حیثیت رکھتی تھی۔ اگرچہ سامرائی زبان کو تصحیح اور بازیافت کا ایک مختصر عرصہ ملا تھا، لیکن آخر کار یہ ایک مروجہ زبان بن گئی جو صرف ادبی سیاق و سباق میں ہی استعمال ہوتی تھی۔ جہاں تک اکادی زبان کی بات ہے تو اگلے 2000 سالوں تک یہ بولی جاتی رہی اور اس نے بعد کی شکلوں میں ترقی کا مشاہدہ کیا، جس کو بابل اور اسوریان کہا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے سامرائی باشندوں نے تاریخی اعتبار سے پہلی مشہور تہذیب میں اسے تشکیل دیا ہو، لیکن یہ اکادی ہی تھے جنہوں نے تاریخ کی پہلی سلطنتوں میں سے ایک کو تشکیل دیا تھا۔ یہ سیمیٹک گروپ تیسری صدی کے پہلے حصے کے دوران جنوبی میسوپوٹیمیا چلا گیا اور اس خطے کا سیاسی کنٹرول حاصل کر لیا۔ اکاد تہذیب کی بنیاد سارگون آف اکاد نے رکھی تھی، جسے سارگن دی گریٹ بھی کہا جاتا ہے، اور اکاد شہر کے ماتحت آزاد شہروں کا ایک گروہ تھا جسے سارگون نے تعمیر کیا اور اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا۔ سارگون نے 2279 سے 2334 قبل مسیح تک اکادیوں پر حکمرانی کی اور اس نے خطے کی پہلی سمتوی سلطنت قائم کرنے کے لیے تمام جنوبی میسوپوٹیمیا کے ساتھ ساتھ شام، اناتولیا اور ایلم، موجودہ مغربی ایران کے کچھ حصوں کو فتح کیا۔ سارگون دی گریٹ کی تاریخ تقریباً پوری طرح کے افسانوں سے مشہور ہے، جو ان کی زندگی کے دوران لکھی گئی دستاویزات کے بجائے ان کی زندگی کو میسوپوٹیمیا کی تاریخ کے 2000 سالوں میں ڈھونڈتی ہے۔ عصری ریکارڈ کی اس کمی کو اس حقیقت سے منسوب کیا جاتا ہے کہ دارالحکومت اکاد ابھی تک دریافت نہیں ہوا۔ اکاد شہر کو اکادی خاندان کے اختتام پر تباہ کیا گیا تھا، جس کی بنیاد اکاد کے سارگون نے رکھی تھی، اور کسی بھی انسانی گروہ نے اس شہر کو دوبارہ آباد نہیں کیا، کم از کم اکاد کے نام سے تو نہیں۔ اکادی سلطنت کے خاتمے کی ایک صدی کے اندر لکھا گیا اکاد کی لعنت کے عنوان سے ایک ادبی متن سے پتہ چلتا ہے کہ شہر اکاد کا زوال اینیل دیوتا کے مندر کی تباہی کے بعد دیوتاؤں کے قہر کی وجہ سے ہوا تھا۔ جب سے شہر تعمیر ہوئے اور قائم ہوئے، پہلی بار بڑے بڑے زرعی علاقوں میں اب تک کوئی اناج پیدا نہیں ہوا۔ مچھلی اب پانی کے علاقوں میں تیرتی نہیں تھی، بارشیں نہیں ہوتی تھیں، جو چھت پر سوتا تھا وہ چھت پر ہی مر جاتا تھا، اور جو بھی گھر میں مرتا تھا اسے کفن دینے کے لیے کوئی نہیں ملتا تھا۔ لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے تھے۔ سارگون اکاد نے 2350 قبل مسیح میں سامرائی شہروں کو فتح کیا تھا، ان کو اپنے اقتدار کے تحت متحد کیا اور میسوپوٹیمیا میں دنیا کی پہلی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ سارگون 2 جنگوں میں سامرائی ریاست کی فوجوں کو شکست دینے اور سامریا کے بادشاہ لوگس زگیسکی کو گرفتار کرنے میں کامیاب رہا۔ سارگون نے تمام آزاد سامرائی شہروں کو فتح اور متحد کیا اور کنگ آف کش کا خطاب حاصل کیا۔ اکادیوں نے اگلی 2 صدیوں تک سامرائی شہروں پر حکومت کی۔ اس مدت کے دوران سامرائی شہروں نے ان کے خلاف بہت ساری بغاوتیں کی۔ تقریباً 2100 قبل مسیح میں
جب اکاد شہر تباہ ہو گیا، اس کے زوال کے بعد سامرائی شہر دوبارہ آزاد ہو گئے۔ 2200 قبل مسیح کے بعد اکادی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ مورخین نے ان کے زوال کا الزام پہاڑوں میں آباد قبیلوں پر لگایا جنہیں گوٹی لوگ کہا جاتا ہے، جنہوں نے سامرائی ریاست کے بہت سے حصوں کو فتح کیا، یا شاید انتظامی نااہلی، خشک سالی، مقامی بغاوتیں، یا یہاں تک کہ ایک بڑا شہاب ثاقب گرنے کی وجہ سے یہ سلطنت تباہ ہو گئی۔ یقیناً کچھ مورخین نے آب و ہوا کی تبدیلی کا بھی امکان ظاہر کیا ہے جو ممکنہ طور پر اکادی سلطنت کے خاتمے کا سبب بنی۔ انہوں نے طویل خشک سالی اور ہوا اور سمندری دھاروں میں ہونے والی تبدیلیوں کا حوالہ دیتے ہوئے اس خیال کی حمایت کی۔ 2019 کے ایک مطالعہ میں عمان کے جیواسم ریکارڈوں کو نئے ثبوت کے طور پر پیش کیا گیا کہ شمالی سردی کی تیز ہواؤں یا دھول کے طوفانوں اور سردی کے طویل عرصے کے موسم نے بھی اس قدیم سلطنت کے خاتمے میں اہم کردار ادا کیا، اور پھر اس علاقے کا کنٹرول کرنے کے لیے آشوری اور بابلی تہذیبیں ابھریں۔ اور شہر میں اکادی خاندان 2004 سے 2112 قبل مسیح تک سامرائی ثقافت کو دوبارہ زندہ کرنے میں کامیاب رہا۔ حالانکہ سامرائی زبان ختم ہونا شروع ہو گئی تھی، سامرائی زبان اب استعمال میں نہیں تھی، اور 2000 قبل مسیح میں سیمیٹک اکادی زبان نے اس کی جگہ لے لی۔ اگرچہ اکادی سرگون خاندان کی حکمرانی صرف 150 برس تک جاری رہی، اس نے حکمرانی کا ایک ایسا نمونہ تشکیل دیا جس نے مشرق وسطی کی تمام تہذیبوں کو متاثر کیا، اور اس نے آنے والی صدیوں تک میسوپوٹیمیا کی تہذیب پر دیر پا اثر چھوڑا۔